بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے سارے زیارتی مقامات۔ جبل احد کا پہاڑ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد سے ہوں اور احد مجھ سے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کفار نے حملہ کر کے ہمارے 70 صحابہ شہید کر دیے تھے، اور یہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداء کی قبر مبارک موجود ہے۔ غار احد کا مقام۔ اللہ پاک ان پہاڑوں کی زیارت ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کا باغ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور آپ کا کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ مسجد قبلہ تین، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے قبلہ بدل دیا تھا۔ یہ جو آپ کو سامنے مسجد کا نشان نظر آئے گا اوپر کی طرف، پہلے ہمارا قبلہ یہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا۔ یہ جو سامنے ہے یہ قبلہ تھا، اب ہمارا قبلہ وہ ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ۔ 7 مسجدیں اور وہ مقام جہاں پر غزوہ خندق ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہلی بار مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کیا۔ یہاں پر پہلے مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، خیمے ہوا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد ان خیموں کو مسجدوں میں بدل دیا گیا۔ یہاں پر حضرت علی کے خیمہ کی مسجد بنا دی گئی، اور سملرلی باقی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی سب کی خیموں کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا غزوہ خندق کے دوران، اور پھر ادھر بھی مسجد بنا دی گئی۔ مسجد جمعہ اور حضرت ایوب انصاری کا گھر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کا قیام کیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اور ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں رہے۔ مسجد قباء، یہ واحد وہ مسجد ہے جہاں پر اہل مدینہ ہفتے کے دن نوافل ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ہفتے والے دن پیدل یا سواری پر آ کر 2 نوافل ادا کرتے تھے، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابوں نے مل کر رکھی، اور یہاں پر 2 نوافل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ بیر غرض کا کنواں، یہ واحد وہ کنواں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میری صبح ایک ایسے کنویں پر ہوئی ہے جو کہ جنت کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔ یہ 1400 سال پرانا کنواں ہے جو کہ آج تک بند نہیں ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن اپنے صحابوں کے ساتھ زیارت کی۔ یہ وہ واحد باغ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگایا، اور یہودی کو دے کر حضرت سلیمان فارسی کو رہا کروایا، اور حضرت سلیمان فارسی مسلمان ہو گئے، اور اس باغات کو اسی ٹائم اگتے ہوئے دیکھ کر یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت سلیمان فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے اس باغ کا نام حضرت سلیمان فارسی پڑ گیا۔ ایک بار حضرت بلال کو ان کے مالک نے بغیر قمیض پہنے سردی میں باہر چکی پیسنے کا کہا۔ اس مقام پر مسجد بلال بنا دی۔ مسجد غمامہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، اور کئی سال عید کے یہاں پر عید کی نماز ادا۔ مسجد ابوبکر، مسجد علی، اللہ پاک ہمیں ان تمام مساجد کی زیارت نصیب فرمائے۔ جنت البقیع، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام عمرہ کرنے والے لوگ جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو خود دیکھنے کی سعادت نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کاش میرے نماز جنازہ کے اعلان یوں ہو کہ مرحومہ کا نماز جنازہ بعد نماز فجر مدینہ میں ادا کیا جائے گا، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔